بادشاہ حسین حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین حسین بادشاہ اہل عزا کے دن پہنچے اہل عزا کے دن پہنچے غم کی راتیں بکا کے دن پہنچے فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی آبادی کربلا کے دن پہنچے اہل عزا صلوات صلی علی محمد آل محمد حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جا حاصل جسے آقا کی حضوری ہو جا دنیا کے غم و رنج سے دوری ہو جا صلی علی مجلس پرنور حسین صلی علی مجلس
حسین ناری بھی یہاں آئے تو نوری ہو حاصل جسے آقا کی فاتحہ۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا، سوتے جو ہیں یہاں پر زہرا کے ہیں یہ پیارے، اے چاند تسنیم سلسبیلوں کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، حر اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر، انصار شاہدی کے مارے گئے یہیں پر، بے دردیو ستم سے مسلم کے دونوں پیارے، زینب کے دونوں بیٹے پامال ہو رہی تھی، قاسم کی لاش رن میں عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر، عباس با وفا کے اذن وغا نہ پایا، پانی بھلا نہ پائے، پانی پلانے
بلائے ایک مہلکہ کو سرور کی عذب حرملا نے تیرے ستم لگا کے گردن چھدی پسر کے بازو چھدا پدر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بر میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سر بری دلاشیں پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پاس سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹی اے چاند کربلا کے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وهو أحسن الخالقين والحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته وباشتباههم على ألا شبه له لا تستلمه المشاعر ولا تحجبه السواتر لافتراق الصانع والمصنوع والحاد والمحدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وفرقانه المجید وقوله الحق وأصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون وقال أيضا في مقام آخر ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. درود پڑھیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، موسم اذا کا آغاز ہو چکا ہے اور جیسے کہ اطلاعات آ چکی ہے کہ شب یکم محرم الحرام 1442 کا آغاز ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، محرم کا یہ چاند تھا کہ جس کے طلوع ہوتے ہی آل محمد کے گھرانے میں صف عزا بچھا دی جاتی تھی، اور 8ویں امام ریان ابن شبیب سے اس انداز سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ اے ریان، اگر رونا چاہتے ہو تو آل محمد کے مصائب پہ رو۔ اور فرمایا امام نے ریان ابن شبیب سے کہ محرم الحرام کو پروردگار عالم نے قابل احترام مہینہ بنایا تھا۔ تمام عالم اسلام کے یہاں پر یہ بات متفقن علیہ ہے، اور یہ وہ بات نہیں ہے جو کہی بات ہے اور کسی نے کہہ دی اور ویسے ہی لوگوں کی زبانوں پر ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کی بات ہے کہ جس میں اس بات کا خدا نے اعلان کیا کہ یہ خدا ہی ہے کہ جس نے تمہارے لیے ان 12 مہینوں کو قرار دیا۔ اثنتا عشرہ، پروردگار عالم نے ان 12 مہینوں کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا، اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ میں نے ان 4 مہینوں میں سے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو قابل احترام بنایا، جن میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا، جس کا نام محرم خود اس میں لفظ حرمت موجود ہے، اور جو اس کے ساتھ مترادف لگائے گئے محرم الحرام، وہ خود اپنی جگہ پر ایک حرمت کا اظہار ہے۔ اس کے بعد اگلا مہینہ رجب المرجب کا، اس کے بعد ذیقعدہ کا مہینہ، اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ۔ محرم الحرام یعنی یہ 3 مہینے جو ایک کے بعد دوسرے کے پیچھے آتے ہیں، جس میں ذیقعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم الحرام، یہ 3 مہینوں کا ایک سلسلہ ہے۔ 8ویں میں فرماتے ہیں ان مہینوں کو پروردگار عالم نے قابل احترام بنایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمانوں کے یا قابل احترام، ان مسلمانوں کی جس زمانے میں 8ویں امام بات کر رہے ہیں، 8ویں امام جن کی ولادت سن 148 ہجری میں ہوئی، 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری، عربوں کی جاہلیت کا دور، پیغمبر کی بعثت کے پہلے کا دور، پیغمبر کی بعثت سے پہلے سے لے کر یہ سارا جو عربوں کا سلسلہ ہے، ابھی پیغمبر نے اسلام کا آغاز نہیں کیا، پیغمبر نے نہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ عربوں کے یہاں 8ویں امام فرما رہے اس دور جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام موجود تھا، مگر مسلمانوں نے اس مہینے کے احترام کو پامال کیا۔ فقط مسلمانوں نے اس مہینے کے احترام کو پامال کرنے کے کئی انداز ہو سکتے تھے، مگر عجیب درد تھا 8ویں امام کے ان الفاظ کے اندر، فرمائے انہوں نے ان مہینوں کے احترام کو پامال کرنے کے لیے جو طریقہ استعمال کیا وہ حرمت رسول کے پامال کرنے کا طریقہ تھا۔ یعنی حرمت رسول کے پامال کرنے کو سال کے کسی مہینے کے اندر بھی ارادہ کیا جاتا وہ جائز نہیں تھا، مگر کتنے کم ظرف رہے یہ مسلمان کہ یہ جاہلیت کے دین پر بھی باقی نہ رہ پائے۔ فرمایا وہ جاہل عرب بھی اگر ان کے یہاں پر قتال واجب ہو جایا کرتا تھا، یعنی کسی کا باپ مارا جاتا تھا، کسی کا بھائی مارا جاتا تھا، کسی کا بیٹا مارا جاتا تھا، جس کے قتل کا جواب لینا واجب ہو جاتا تھا، مگر وہ ان مہینوں میں اپنا انتقام روک دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کسی سابقہ قتل کا انتقام نہیں لیا، بلکہ اسی مہینے کے اندر حرمت رسول کو پامال کر کے اس مہینے کا احترام پامال کیا۔ اور پھر اس کے بعد 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اے ریان، حرمت رسول کو فقط پامال نہیں کیا کہ ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا، بلکہ ہماری عورتوں کو ذریت رسول میں سے موجود خواتین کو پابند رسن کر کے شہر با شہر پھرایا گیا، اور فرمایا کہ فرزند رسول کو جانور کی طرح ذبح کیا گیا۔ عزیزان محترم، ابھی منزل مصائب نہیں ہے، مگر یکم محرم کی شب خود اس بات کا حق رکھتی ہے کہ انسان جیسے ہی اس مہینے کی شب آئے مومن کے آنکھوں سے آنسو روا ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ 8ویں امام کا یہ جملہ ہے کہ ہمارے جد کے مصائب نے ہماری پلکوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اتنا گریہ کیا جاتا تھا، اتنا گریہ کیا جاتا تھا کہ محرم کے آتے ہی 8ویں امام کا یہ فرمان تھا کہ کوئی میرے بابا امام موسیٰ کاظم کے چہرے پر تبسم کے اور ہنسنے کے آثار کو نہیں دیکھا کرتا تھا۔
وہ ہر وقت گریے کے عالم میں رہتے تھے، ہر وقت غم و حزن کی کیفیت میں رہتے تھے، بلکہ روایتوں میں تو یہ تک موجود ہے کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں ہوا، اس بات کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ مدینے کے اندر خاندان بنی ہاشم کے محلے سے اگر رونے کی صدائیں بلند ہو جاتی تھی، لوگ اور مسلمان سمجھ جایا کرتے تھے کہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، اسی لیے تو معصوم کا یہ فرمان ہے، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، کہ حسین کے قتل کا یہ انجام ہے کہ مومنین کے دلوں کے اندر ایک ایسی گرمائش اور ایک اس انداز کا غم بیٹھ گیا ہے کہ قیامت تک کبھی بھی وہ غم ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ غم حسین کے جس کا آغاز ہوا اور جس عشرہ محرم الحرام کا اس مقام پر انعقاد کیا جا رہا ہے، اس محرم الحرام کے اس پہلے عشرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا وہ صفات مومن قرآن اور معصومین علیہ السلام کی نگاہ میں، اور اسی مناسبت سے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ بھی سورہ مبارکہ مؤمنون، قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ کہ جس کا نام ہی مومنون کے نام پہ رکھا گیا، اور جس کی پہلی آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ قد عربی زبان سے واقفیت رکھنے والے افراد جانتے ہیں کہ جب صیغہ ماضی پر داخل ہو جایا کرتا ہے تو یہ تحقیق کے اور یقیناً اور کسی بھی بات کے حتماً ثابت ہونے کے لیے کہا جاتا ہے۔ کہا قد افلح المؤمنون، عربی زبان میں اور عربی زبان کے علاوہ بھی جب کہیں پر ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے جسے ہم انگریزی میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، اردو میں تو اسے بھی ماضی کہا جاتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، آپ یہاں پر آئے، جو کچھ آپ نے دن میں کام کیا وہ گزر چکا، وہ آپ کا ماضی بن چکا۔ تو اگر کسی چیز کے لیے ماضی کی بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ حال کی بات نہیں ہے، وہ آنے والے زمانے کی مستقبل اور فیوچر کی بات نہیں ہے۔ عجیب انداز پروردگار عالم قرآن مجید میں استعمال کر رہا ہے کہ تمہارا مومن ہونا ہی تمہاری نجات کا ذریعہ بن چکا ہے۔ قد افلح المؤمنون، پروردگار کہتا قد یفلح المؤمنون، مومنون نجات پا جائیں گے، تو اس میں پھر بھی شک کا عنوان پایا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے سورہ مبارکہ مؤمنون قرآن مجید کا یہ 23واں سورہ ہے کہ جس کی یہ پہلی آیت کی تلاوت سرنامہ کلام میں کی بھی گئی، اور اسی کی وضاحت پیش کی جا رہی تھی قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً مومنین جو ہے یعنی صاحبان ایمان جو ہے وہ نجات پا گئے، یعنی ان کا مومن ہونا خود اس بات کا تقاضا بن جاتا ہے کہ اگر یہ واقعاً مومن ہے، ہر لفظ اپنے مقام پر اپنا ایک ظاہر رکھتا ہے اور اپنا ایک باطن رکھتا ہے۔ دیکھیں، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ پانی پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، آپ نے سنا، آپ کو پیاس لگی، مگر کہ آپ کی پیاس بجھ گئی؟ یقیناً پانی کا پینا جو ہے وہ انسان کی پیاس بجھا دیتا ہے، لیکن اس کا سننا جو ہے وہ انسان کی پیاس نہیں بجھاتا۔ اگر میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ پانی کے پینے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی تو یہ خبر ہونے کی حد تک تو بالکل درست ہے، مگر پانی واقعاً پیاس کس وقت بجھائے گا؟ جس وقت آپ اسے پی لیں گے۔ جب تک آپ اسے نہیں پئیں گے تب تک یہ آپ کی پیاس نہیں بجھائے گا۔ تو عزیزان محترم، اسی طریقے سے آپ نے لفظ مومن کو سنا، اور آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجمع ہی صاحبان ایمان کا ہے، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے، یعنی شاید میں اپنے مومن کے حقیقی مصداق ہونے کے اعتبار سے تو شک کروں، لیکن آپ لوگوں کے جو ہمیں حکم بھی دیا گیا کہ اگر ایک مومن یہ کہے کہ مومن ہوں تو آپ نے اس پر اعتبار کرنا ہے کہ مومن ہوں۔ ایک مومن تو کیا، ایک مسلمان کے جس کا مرتبہ مومن سے کم جانا جاتا ہے، شریعت نے اس کے مسلمان ہونے کا احترام اتنا رکھا ہے کہ جب پاک اور نجس کا معاملہ ہوتا ہے، اگر کوئی مومن آئے تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ مومن کی کسی چیز کے بارے میں یہ بھی شک کرے کہ وہ نجس ہوگی۔ اگر مومن کہے، یعنی ید مومن، ید مسلم کو پاک سمجھا گیا، حتیٰ کہ ید مسلم تو بہت، میں آپ سے کہوں گا کہ زیگ دائرہ ہے، چھوٹا دائرہ ہے۔ آپ کسی مسلمان، یعنی بلاد مسلمین کی بات کی جاتی ہے، مہاراجین جب بات کرتے ہیں، علماء جب بات کرتے ہیں کہ جب بلاد مسلم کے اندر گھوم رہے ہو، وہاں پر اگر کوئی کھانے پینے کی چیز بیچی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے تجارت گاہ کے اندر اسے کھانے پینے کے لیے بیچا جا رہا ہے، تو آپ کو شک کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ وہاں جو کچھ بھی بیچا جا رہا ہے اسے حلال سمجھ کے کھائیں گے۔
اتنا اعتبار پروردگار عالم نے مسلمان کو، مسلمان کے معاشرے کو، مسلمانوں کی تجارت گاہ کو اور مسلمانوں کے قول کو دیا ہے۔ اور اگر اس سے بڑھ کر درجہ ہو مومن کا تو آپ سوچئے کہ پھر اس کا مقام کتنا ہوگا۔ تو اگر کوئی مومن حقیقی معنی میں مومن ہے تو قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، تو پھر وہ نجات یافتہ ہے۔ اور نجات یافتہ مومن ہوگا کون؟ یعنی جس نے کہہ دیا مومن، اس کی نشانیاں بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کے اسی سورے کے اعتبار سے دیکھیں تو پورا 9 آیتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ پروردگار عالم نے ایک ایک کر کے مومنین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا۔ میں صرف آج کی حد تک آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ پیش کروں گا تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آگے کے باقی 9 دنوں کے اندر ہماری گفتگو کس انداز سے آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے پہلی آیت آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، کہ مومنین جو ہے وہ کامیاب اور نجات یافتہ ہو گئے۔ پھر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی مومن کی صفت کیا ہے؟ کہ جو اپنی نمازوں میں دل سے جھکنے والے ہوا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ کیسی نماز پڑھنے والا؟ کہا جو اپنی نمازوں میں دل سے خاشع، یعنی جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کا ظاہر نہیں، اس کا دل بھی خدا کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے۔ خدا کے معاملے میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس انداز سے کہ اس کا ظاہر نہیں، مستحب نماز کے اندر آگے گفتگو میں بیان بھی کیا جائے گا، اور علماء بتاتے بھی ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہو تو کیسے کھڑے ہو؟ کہ آپ کی نگاہیں سجدگاہ پر ہو، یعنی نگاہیں جھکی ہوئی، آپ کے ہاتھ آپ کے ران پر ہو۔ یہ سارا جو انداز سکھایا جاتا ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کی نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ آزاد نہیں چھوڑا شریعت نے، ایک ایک حکم شریعت بیان کیا ہے کہ اگر انسان واقعاً ان مستحبات پر ظاہراً بھی عمل کرے تو یہ اپنے باطن کی جانب خود بخود آپ کو لے جاتے ہوئے نظر آئے گی۔ مگر مسئلہ یہ کہ پہلے تو خود مومن نماز پڑھے، دوسرا نماز کے مسائل کو جانتا ہو، تیسرا نماز کو اپنے کمال کے ساتھ، یعنی مستحبات جو اس کا ظاہر حفظ کرنے کو کہا گیا ہے، آگے جا کے گفتگو کے اندر خود پروردگار کہے گا کہ نماز کی حفاظت کرنا بھی یہ مومن کی ذمہ داری ہے، پڑھ لینا نہیں خالی۔ لہٰذا کہا کہ اس کا ظاہر ان تمام اعمال کو انجام دے کہ اس کا دل بھی خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو، اور پھر اس کے بعد مومن سے کہا گیا وہ اپنے معاشرے میں کیسا نظر آئے۔ یہ تو خدا کی بارگاہ میں یہ مومن کا اور خدا کا موازنہ ہوا۔ کل اب جو لوگوں کے درمیان جائے تو کیسا ہو؟ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، لوگوں کے درمیان مومن کبھی تمہیں بیہودہ کاموں میں مصروف نظر نہیں آئے گا۔ کوئی بھی اس کا کام ہو، اس کا کاروبار کام ہو، اس کے گھر والوں کے ساتھ، ہم کبھی کبھی دین کے اعتبار سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب، یعنی ایک جملہ ہے، انتہائی گھٹیا جملہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ہمارے درمیان، علامہ نکن کسی مقام پہ کہتے تھے کہ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، عیسائیوں کا مزاج ہے۔ کیا مطلب؟ عیسائیوں نے کہا ہے کہ ہفتے میں 7 دن جو کرنا ہے کرو، 7ویں دن سیٹرڈے کے دن گرجا گھر میں آ جاؤ، کلیسا میں آ جاؤ، چرچ میں آ جاؤ، اور آ کر پوپ کے سامنے، پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لو۔ 7 دن تمہیں جو کرنا ہے کرو، 7ویں دن آ جاؤ اور آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لو اور تمہارے سارے گناہ دھل جائیں گے۔ علامہ نکن فرماتے ہیں مگر اسلام کا کیا کہنا ہے؟ فرمایا آغا سید مجتبیٰ موسیٰ لاروی اپنی کتاب کے اندر نکلتے ہیں کہ ایک مسلمان اہل بیت کا چاہنے والا ایک سیاح تھا۔ سیاح کہتے ٹورسٹ کو، جس کا کام دنیا کے اندر گام گام گھومنا ہوتا ہے، اور پرانے زمانے میں یہ کام پروفیشنل نہیں ہوا کرتا تھا، مگر آج تو یہ کام پروفیشنل ہی ہوتا ہے۔ پورا ایک چینل ہے نیشنل جغرافی، اس چینل میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ دنیا کے علاقوں کی کا رسم و رواج، کا کلچر، کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ اچھا خود قرآن کریم نے حکم دیا ہے سیرو فی الارض، پروردگار عالم کی زمین پر گھومو، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کس طریقے سے پروردگار عالم کا اگر کوئی واقعاً منذر ہوگا، خوف لینے والا ہوگا، وہ دنیا کے ان علاقوں میں جا کر بھی عبرت حاصل کرے گا کہ کہاں کہاں خدا نے کس کس انداز سے کس کس کو رزق دیا ہے، کس کس طریقے سے پروردگار عالم نے نعمتیں رکھی ہوئی ہے، اور تم خود بھی شکر کرو گے کہ خدا نے تمہیں کتنا نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔
تم دیکھتے نہیں ہو۔ شیخ سعدی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی ایک بہت بڑا نام ہے، شاعروں میں بات کیا جائے تب بھی بہت بڑا نام ہے، اور صوفی بزرگوں میں بات کیا جائے تب بھی بہت بڑا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پروردگار سے شکوہ کیا، صاحب علم تھا، کیا میں نے خدا سے شکوہ کیا، میرے پیروں میں چپل ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سامنے ایک دولت مند جا رہا ہے گھوڑے پہ سوار ہو کر۔ میں نے سوچنا شروع کیا، واہ رہا پروردگار، میں اتنا پڑھا لکھا، اتنا صاحب علم، اور یہ شخص جو جاہل ہے، اور خدا تو نے اسے کیا شان و شوکت دی ہوئی ہے، گھوڑا بھی کوئی عام گھوڑا نہیں، بہترین قسم کے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا ہے۔ پروردگار یہ تو میرا حق تھا کہ تو مجھے سواری کے لیے گھوڑا دیتا۔ کہا بس میں یہ شکوہ کر رہا تھا خدا کی بارگاہ میں۔ کبھی کبھی انسان جب اپنے سے اوپر دیکھتا ہے تو پھر اس طرح کے شکوے بڑھتے جاتے اور پھر وہ شکوے ختم نہیں ہوتے۔ جتنی بھی کائنات دے دی جائے، جب انسان اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو کہیں بھی جا کے اس کی امیدیں اور اس کی مرادیں ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو تاکہ خدا کا شکر ادا کرو۔ کہا شیخ سعدی کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہہ رہا تھا اور میرے سامنے سے ایک آپاش گزرا جس کے پیر نہیں تھے، وہ زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ میں نے ایک دم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے پیر نہیں بلکہ پیروں میں چپل بھی عطا کی۔ کہا یہ انسان کا مسئلہ ہے، صاحب علم ہوتا ہے تو خدا اس کے لیے اس انداز سے عبرتوں کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور اگر انسان عبرت لے تو واقعی پھر انسان کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ یہ سیاح سید مجتبیٰ موسیٰ لاروی یہ کہہ رہے تھے کہ وہ گھومتا گھومتا ہندوستان پہنچا۔ اچھا ہندوستان پہنچا، ہندوستان کے نام ہندوستان کے اندر مذہب ہندو جو ہے وہ موجود ہے۔ کہا میں نے دیکھا کہ ایک ہندو ہے اپنی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب دکان کے اندر بیٹھتا ہے کوئی بھی گاہک آتا ہے سامنے دیکھتا ہے اور چیز تولتا ہے۔ میں مسلسل بہت دیر تک اسے دیکھتا رہا، وہ یہ انداز کو اپنائے ہوئے تھا۔ جب ایک مرتبہ تھوڑے گاہک ختم ہو گئے، سناٹا ہو گیا، میں اس کے قریب گیا، سیاح تھا، اپنی کتاب میں لکھنا چاہتا تھا۔ قریب جا کے بولا کہ تمہارا باقی سارا کام تو میں نے دیکھا جیسے عام دکاندار ہوتے ویسے ہی کام کرتے ہو، پرچون کے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی دال بیچ رہے ہو، کبھی سبزی کچھ اور بیچ رہے ہو، اس طرح کا سارا سامان بیچ رہے ہو، مسالے وغیرہ۔ لیکن عجیب بات ہے کہ میں ہر دکان کو دیکھتا ہوں، وہ دیکھتا ہے اپنے ترازو کی طرف، تم دیکھتے ہو اوپر۔ آج کی دنیا میں ہوتا بولتا آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو سکتا ہے کوئی میٹر لگا ہوا ہو، نیچے تولتا ہو اوپر نظر آتا ہو، لیکن یہ 1000 سال پرانی بات ہو رہی۔ لہٰذا ایک مرتبہ کہا کہ معاملہ کیا ہے، تو کہا تمہیں کوئی چیز خریدنی تو اپنی چیز خریدو اور پھر جاؤ، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ تو کہنے لگے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سیاح ہوں، دنیا میں گھومتا ہوں، اپنی کتاب میں لکھتا ہوں، شاید کوئی ایسے تمہارے علاقے کی خصوصیت ہو جس کو میں لکھ دوں تو یہ تمہارے علاقے کی وجہ اور پہچان بن جائے۔ جب بہت اصرار کیا تو ایک مرتبہ کہا کہ تمہیں کاؤنٹر کے اس طرف، یعنی کاؤنٹر میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، جہاں چیز بیچی جا رہی تم اس کے اس طرف کھڑے ہو، سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اندر آ جاؤ۔ یعنی آپ اتنی بات چیت ہو گئی کہ بھروسہ ہو گیا، اس کو اندر لے کر آیا۔ کہا اب دیکھو، کہا میں نے اب دیکھا تو اوپر جو ہے وہ جہاں سامان رکھنے کی جگہ تھی وہاں ایک مورتی موجود تھی، یعنی ہندوؤں کا ایک بت موجود تھا۔ کہا میں تو اس ملک میں نیا نہیں آتا، میں نے کہا یہ اور تم اس کی طرف دیکھتے ہو، مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس خدا کو مانتے ہیں، اور میں جب بھی تولتا ہوں میں اپنے اس خدا کو دیکھتا ہوں کہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے تول میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور میں اپنے میزان کے مطابق جو میرے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ جب تولو تو پورا پورا کر کے تولو، تو میں اس کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ سید مجتبیٰ موسیٰ لاروی کہتے ہیں کہ اس سیاح نے کہا واہ رے ہندو مذہب کا رکھنے والا، ایمان رکھنے والا، اپنے سامنے اپنے اعتبار سے اپنے طریقہ کار کے مطابق اپنے خدا کو رکھے ہوئے، تاکہ کہیں وہ اپنے اس خدا کی تعلیمات میں کمی نہ کرے۔ کہ مجھے یاد آ گیا سورہ یوسف علیہ السلام کی وہ آیت وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہ جس وقت وہ 7 دروازوں کے کراس کرنے کے بعد آخری دروازے میں موجود تھے، زلیخا جو ایک بد ارادے کے ساتھ یوسف کو وہاں بند کر چکی، زلیخا کے پاس بھی ایک بت تھا جو اس کا خدا تھا، زلیخا نے اس بت پر اپنی چادر کو ڈال دیا۔ یوسف نے سوال کیا کہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگا یہ میرا خدا ہے، اور میرا خدا مجھے اس فعل بد میں مبتلا ہوتے ہوئے نہ دیکھ لے، اس لیے میں نے اس کے اوپر چادر ڈال دیا۔ حضرت یوسف کے منہ سے بے ساختہ نکلا
کیا کروں تیرا خدا تو ایسا ہے کہ جس پر چادر ڈال کے اس کو اندھا کیا جا سکتا ہے، میرا خدا وہ جو 7 پردوں کے درمیان بھی ہمارے دلوں کے اندر موجود بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات۔ عزیزان محترم، یہ ساری جو بات ہو رہی تھی، جس مقام سے یہ گفتگو آگے بڑھی تھی، وہ یہ کہ پروردگار عالم انسان کے لیے صرف اور صرف اپنے سامنے موجود بندے کو بندہ نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ جب بندہ معاشرے کے اندر بھی رفتار اور گفتار اور کردار کرتا ہوا نظر آئے تو وہ بندہ نظر آئے۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ بندہ نہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے سدھر جاؤ، ہوتا وہ بھی وہی بندہ ہے، مگر بندے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا، ایک شخص تھا، غلام خریدنے کے لیے اسے جانا تھا۔ گھر کے اندر پرانا زمانہ تھا، آج نوکر رکھے جاتے ہیں، آج کام کرنے والے افراد نوکر رکھے جاتے ہیں، اجیر، جس کو شریعت کی زبان میں اجیر کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر غلام رکھے جاتے تھے۔ کہ جب غلام لینے کے لیے نکلا تو جب پہنچا بازار میں بردہ فروشی کے مقام کے اوپر تو اپنے مطلب کا غلام دیکھا۔ ہر غلام برابر کی قیمت کا نہیں ہوتا تھا، غلاموں کے اندر بھی یہ دیکھا جاتا تھا۔ جس طرح آج ہر ایک کو جب نوکری پہ رکھا جاتا ہے تو کسی کو اعتراض نہیں کہ میری تنخواہ 15,000 ہے، اس کی تنخواہ 25 کیوں، میری تنخواہ 25 ہے، اس کی 50 کیوں۔ بھائی نوکری کرنے والے ایسے ہی ملیں گے جس کی تنخواہ 1 ملین ہو، اور ایسے ہی ملیں گے جن کی تنخواہ 10,000 ہو۔ تو یہ فرق کیوں ہوتا ہے؟ بھائی انسان تو سارے انسان ہیں۔ ممکن ہے کہ جس کی تنخواہ 10,000 روپے ہو وہ جسمانیت کے اعتبار سے وہ جس کو ملین ملے اس کے مقابلے بہت قوی ہو، مگر فرق ہوتا ہے تعلیم کا، فرق ہوتا ہے صلاحیت کا، فرق ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے رکھا جا رہا ہے اس کام کی اہمیت کیا ہے۔ ایک بندہ ہے کہ جسے آپ نے کام پہ رکھا ہوا ہے، جس کا کام صفائی کا ہے، تو جتنی صفائی کے کام کی اہمیت ہے اتنی ہی تنخواہ دی جائے گی۔ ایک بندہ رکھا ہے کہ جسے آپ نے کمپیوٹر ڈیولپمنٹ کے لیے رکھا ہے، جس کا کام ہے پروگرامنگ، تو پھر اس کو اس کے حساب سے تنخواہ دی جائے گی۔ ایک بندہ ہے کہ جس کا کام ہے ایڈمنسٹریشن، جس کا پورا کام ادارے کو چلانا ہے، مثلا اسے سی ای او کہا جائے گا، سی ای او کہا جائے گا، اس کی تنخواہ اس ڈیولپر جتنی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک بندہ ہے کہ جس کو بزنس میں ورکنگ ڈائریکٹر رکھا جائے گا، اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہوگی۔ اسی انداز سے پرانے زمانے میں غلاموں کی بھی قیمت برابر نہیں ہوتی تھی۔ اسے جو غلام چاہیے تھا وہ غلام چاہیے تھا جو عام غلام نہیں ہو، جو کاریگر غلام۔ پرانے زمانے میں طریقہ کار یہ تھا کہ انسان اگر میں کسی عام عام فرد کو اپنے پاس نوکری پہ رکھوں گا، بالآخر وہ آزاد ہوا کرتا تھا، وہ جب چاہے کام چھوڑ کے جا سکتا تھا، زیادہ قیمت لگ جائے تو آپ کے پاس سے کام چھوڑ کے اس کے پاس جا سکتا تھا، مگر غلام ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے غلام کو خرید لیا، اب آپ جب چاہے جتنا چاہے جو چاہے اس سے کام لے سکتے، لہٰذا ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک دفعہ کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے غلام خریدنے گیا اور اپنی من پسند کا کاریگر غلام اس نے خرید لیا۔ غلام خریدنے کے بعد آ رہا تھا، راستے میں اس نے اسے 3 سوال کی، اور اب بہت غور سے سنیے گا، ہماری بات تو رہی کہ بندہ کسے کہتے ہیں۔ راستے میں کہتا ہے یہ بتاؤ، نہیں معلوم تم کس علاقے سے آئے ہو، اور تم مجھے بتا بھی دو گے تو مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں کیا کھایا جاتا ہے۔ ہر انسان کی خوراک اپنی ہوتی ہے۔ اب یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ویجیٹیرین ہو تو سبزی کھاتا ہے، میں کتنے ہی اچھے انداز میں گوشت پکا کے رکھ دوں اور وہ نہیں کھاتا ہے تو چاہے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہو وہ نہیں کھائے گا۔ اور جو آدمی گوشت کھانے والا ہے، میں اس کے سامنے بہترین انداز سے سبزی بنا کے رکھ دوں، دنیا کا اس سے بہتر انداز سے سبزی بنانے والا کوئی نہ ہو، مگر آپ سبزی کھاتے ہی نہیں تو نہیں کھائیں گے۔ لہٰذا ایک مرتبہ کہا تم کیا کھاتے ہو، تاکہ تم جو کھاتے ہو میں تمہیں وہ کھلاؤں، تاکہ تم اپنی صلاحیت میرے لیے مکمل طور پہ صرف کرتے ہوئے نظر آؤ، کہیں غذا کی کمی تمہیں صلاحیتوں کے اظہار میں کمی نہ کر دے۔ اس نے کیا جواب دیا، اور سوال بڑا معقول تھا، کہنے لگا میں غلام ہوں، میرا اختیار نہیں کہ میں کسی کھانے کی چیز پہ پسند اور ناپسندیدگی کا اظہار کروں، آپ جو کھلائیں گے میرے غلام ہونے کا تقاضا ہے کہ میں اسے کھا لوں۔ تعجب کر گیا، کہا میں پوچھتا نہیں اور یہ انداز اپناتا تو صحیح تھا، اب میں پوچھ رہا ہوں لیکن اس کے باوجود عجیب انداز سے جواب دے رہا ہے۔ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد اگلا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تم پہننے میں کیا پسند کرتے ہو، یہ بھی آپ کو معلوم ہے،
بلکہ یہیں بیٹھنے والوں کی ابھی مردم شماری کر لی جائے سینسس کہ کتنے لوگوں نے شلوار قمیض پہنے، کتنے لوگوں نے کرتا پاجامہ پہنا ہے، کتنے لوگوں نے جینس کی پینٹ پہنی ہے، کتنوں نے ڈریس کی پینٹ پہنی ہے. یہ خود طریقہ بتاتا ہے ہر آدمی ہر قسم کے ڈریس میں کمفرٹ میں نہیں ہوتا. ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوا کرتا ہے. جو کمفرٹ میں دیکھیں، ایک مرتبہ بچوں کی اسکول ہے، کالج ہے، آپ کو جانا یونیفارم پہن کریں، آپ کو پسند آئے نہ آئے، یہ غلامی ہے. کچھ بھی کہے، بہرحال یہ انگریزوں کی سکھائی ہوئی یہ غلامی ہے. اس کے پیچھے کچھ بھی کانسیپٹ ہو، مگر ڈسپلن کے تحت بھی آپ مجبور ہے تو پہن رہے ہیں. اگر کل سے آپ کو کہا جائے، جیسے آج کل آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، گھر پہ چھاپا مارنا شروع کرے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا لباس بھی پہنا ہے یا نہیں. جو ہے حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لباس کیسا پہنا ہے، کس طرح پہنا ہے. وجہ کیا ہے بھائی؟ وہ کمفرٹ زون کے اندر ہے. اب انہیں جو بھی پہننا ہوگا وہ اپنے حساب سے پہن رہے، ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پوچھا غلام سے کہ بتاؤ تم کیا پہننا پسند کرتے ہو؟ جو تم پہننا پسند کرتے ہو میں تمہیں وہ لباس پہناؤں گا، تاکہ اس لباس کے پہننے کے بعد تم اس لباس کی تنگی کی وجہ سے یا اس لباس کی پریشانی کی وجہ سے کام کے اندر پریشان نہ ہو. کہنے لگا میں غلام ہوں. غلام کسی چیز کے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اختیار نہیں رکھتا. آپ جو پہننے کے لیے دیں گے میں وہ پہن لوں گا. حیرت میں آ گیا. اب تو میں پوچھ رہا تھا، مجھے بول دیتا، جو خود چاہتا تھا وہی پہنا تھا. لیکن کسی طریقے سے یہ اس بات پہ راضی نہیں ہو رہا اور کہہ رہا ہے کہ جو تم پہناؤ گے میں پہنوں گا، چونکہ میں غلام ہوں. تیسرا سوال کیا اور وہ آخری سوال تھا. وہ یہ تھا کہ بتاؤ، اور یہ بھی بڑا اہم سوال ہے، کیسے مقام پر سونا پسند کرو گے؟ اور یہ بھی بہت عجیب بات ہے اور اس کا بھی بہت انسان کی زندگی پہ فرق ہے. آپ چلے جائیں کسی ملک کے سفر کے اوپر، مثلا اس سال تو خیر وہ حالات نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ کہ پروردگار عالم ان حالات کو بھی یکدم اور جلد سے جلد ختم کرے اور دوبارہ ایسے سفر کے وسائل کو پیدا کرے کہ ہم معصومین علیہ السلام سے منسوب مقامات پر جا کر ان زیارتوں سے مشرف ہوں. جب کوئی حج پر جاتا ہے عزیزان محترم، انسان کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو، یہ جو 3 دن کا سفر ہوتا ہے یہ واقعی سفر ہوتا ہے کہ جو انسان 8 ذی الحج کو نکلتا ہے اور 12 ذی الحج کو کم سے کم واپس آیا کرتا ہے. کتنا ہی انسان پیسے والا کیوں نہ ہو، وہ جو سفر ہوتا ہے کہ جہاں پر انسان کو جس انداز سے سونا ہوتا ہے، جتنے بھی آسائش کے مقامات کو تیار کر لیا جائے، گھر گھر ہوتا ہے. میں تو یہ بتاؤں ممبر کے تقدس کی بات ہے، ورنہ تو انسان کے لیے واش روم کی بھی اہمیت ہوتی ہے. لیکن انسان جب بستر کی بات پہ جاتا ہے تو اگر انسان کا بستر، انسان زمین پہ سونے والا ہے، آپ مخمل کا کیا، آپ بہترین دنیا کا مولٹی فارم کا اس کو بیڈ تیار کر کے دے دیں، وہ بستر پہ نہیں سو سکے گا، وہ کروٹیں بدلتے رہے گا. اور اگر وہ بستر پہ سونے والا ہے اور آپ اسے فرش پہ سلا دیں تو اسے وہاں نیند نہیں آئے گی. کم سے کم پہلی رات تو نیند نہیں آئے گی، پھر اگلی رات کے لیے وہ کبھی تکیہ بدلی کرے گا، کبھی کچھ کرے گا. عزیزان محترم، اس نے بھی سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس طرح کے بستر پہ سونا پسند کرو گے؟ جیسے جگہ پہ تم سونا چاہتے ہو میں ویسا تمہارے لیے بستر تیار کر دوں گا. پلٹ کے پھر وہی جواب دیا کہ آپ آقا ہے، میں غلام ہوں، اور غلام کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ چیزوں کے اندر پسندیدگی کا اظہار کرے. آپ جہاں سلائیں گے میں وہاں سو جاؤں گا. تیسرا سوال ختم ہوا. گھر کا دروازہ قریب تھا، گھر والوں نے دیکھا کہ یہ دروازے پر آیا اور رو رہا ہے. دروازے پر دیکھا اور رو رہا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کیا غلام کے خریدنے میں دھوکہ ہو گیا؟ جو خریدنا چاہتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور آ گیا، یا قیمت زیادہ دے کر آ گئے؟ کا مسئلہ قیمت کا نہیں ہے، اور جو خریدنا چاہتا تھا اس سے بہت بہتر غلام خرید کے لایا ہوں. مسئلہ یہ کہ میں نے اس سے 3 سوال کیے، ہر سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ میں غلام ہوں اور آپ آقا ہے. غلام کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے اندر پسندیدگی کا اظہار کرے. غلام کی مرضی نہیں ہوتی کہ لباس کے اندر چناؤ کا اختیار رکھتا ہو. غلام کی مرضی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہے کہ میں یہاں سوؤں گا یا وہاں نہیں سوؤں گا. کہ یہ چند دنوں کے لیے کچھ اختیار کے ساتھ میرا غلام بن گیا ہے. ابھی بھی میں اس کی سانسوں پہ اختیار نہیں رکھتا. جب چاہے میرا خالق اسے اپنے پاس واپس بلا سکتا ہے. جب چاہے میرا خالق میری موت بھی کروا سکتا ہے. جہاں میری موت ہو گئی وہاں یہ آزاد ہو گیا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں کسی ایسے کا بندہ ہوں، میں کسی ایسے کا عبد ہوں جس کے پاس میری سانسیں بھی میرے پاس، اس کے پاس امانت ہے. عجیب بات یہ ہے کہ وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ جو پہننا ہے پہنو، صرف حرام سے بچنے کا خیال رکھو. وہ مجھے کہتا ہے جو کھانا ہے کھاؤ، مگر صرف حرام نہیں کھاؤ. وہ مجھے کہتا ہے کہ جہاں سونا ہے سو،
مگر اتنا یاد رکھنا کہ جس چیز پہ سو رہے ہو وہ تمہاری اپنی ہونی چاہیے. میں ان چیزوں پر بھی اس کی بات نہیں مانتا. یہ زیادہ بہتر بندہ یا غلام ہوا یا میں زیادہ بدتر غلام ہوں؟ عزیزان محترم، یہ ہے غلامی. پروردگار عالم نے کتنا اختیار رکھا ہے. پروردگار عالم نے کس معاملے میں آپ کو کتنی مرتبہ یہ کہا ہے کہ جیسا کمانا ہے کماؤ، مگر صرف اتنا خیال رکھو کہ کسی حرام چیز، تمہاری کمائی کے اندر کوئی حرام چیز ملوث نہیں ہو. کوئی حرام کام کر کے نہ کمانا اور کسی حرام چیز کے ذریعے سے نہ کمانا. اس کے بعد تو کوئی پابندی نہیں لگائی، مگر اس کے باوجود انسان کتنا کمبخت ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق ختم کر دیا کرتا ہے. یہی تو پروردگار عالم نے کہا سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 109، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. آج میں اپنی گفتگو کو اسی مقام تک لے کر اختتام پذیر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہا ہے، جو میں نے آپ سے کہا قد افلح المؤمنون، کہ اگر وہ واقعی مومن ہے تو وہ نجات یافتہ ہو گیا. واقعی مومن کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. خدا کہتا ہے کہ میں نے مومن سے اس کی جان اور اس کے مال کو خرید لیا. اب سمجھ میں آیا کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن وہ ہے کہ جب وہ مومن ہوتا ہے تو اپنی جان اور اپنا مال خدا کو بیچ چکا ہوتا ہے. اب آپ کی جان آپ کی نہیں ہے، اب آپ کا مال آپ کا نہیں ہے، اور خدا نے اس کے بدلے میں آپ کے لیے جنت رکھا ہے. اگر وہ جنت آپ نہ چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی دعا یہ، ہر نماز کے اختتام کے اوپر ہم کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ ہر نماز کے اختتام کے اوپر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول شدہ ہو جائے تو آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ پروردگار مجھے جنت عطا کر. وہ نماز کے جس کے پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ انسان کو جہنم مل جائے، کیا وہ نماز انسان کے لیے قبولیت والی نماز ہوگی؟ نماز کے قبول ہونے کا معیار یہ ہوگا قبلت ما سوا. نماز وہ ہے کہ جس کی قبولیت پہ سارے اعمال کی قبولیت کا اختیار ہے. کہ اگر یہ نماز مجھے جنت تک لے جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں واقعی مومن. تو پھر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو نہ تمہاری جان تمہاری ہے، نہ تمہارا مال تمہارا ہے. تم بندے ہو، تم پروردگار عالم نے تمہاری جان کو بھی خرید لیا، تمہارے مال کو بھی خرید لیا. یعنی تمہارے پاس موجود ایک ایک سکہ اب تمہارا نہیں ہے، کمایا ہوا تمہارا ہے، مگر مالک خدا ہے. تمہاری نفسوں سے، تمہاری سانسوں سے نکلنے والی ایک ایک سانس جو نکل تمہاری رہی ہے، مگر اس کا مالک خدا ہے. کیونکہ اس کے بدلے میں خدا نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے. عزیزان محترم، یہی تو وجہ ہے جو ایسا مومن ہو جایا کرتا ہے پھر اس کے لیے پروردگار فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. حسین ایسے مؤمنین کا امیر تھا. یہی تو وجہ ہے کہ مسلم ابن عقیل سے جب کہا گیا امیر کو سلام نہیں کرو گے، حسین کے اس نائب نے ہمیں سکھا دیا ما علی امیر سوى الحسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے. مومن جو ہے وہ ہو تو پھر حسین کا مومن ہو، وہ ہو تو پھر حسین کا چاہنے والا ہو. عزیزان محترم، کون سا حسین؟ عجیب جملہ ہے. حسین کی ولادت کے موقع پر جبرائیل امین کو ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پر بھیجا گیا. اتنی بڑی تعداد تھی، دردائل فرشتہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ یا تو زمین پر قیامت آنے والی ہے یا کوئی ایسی چیز آنے والی ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں ہوئی. میں کہوں گا دردائل تو نے غلط نہیں سوچا، زمین پر واقعاً آج سے پہلے حسین جیسا پیدا نہیں ہوا. آج حسین دنیا پر پیدا ہو گئے، عرش پر رہنے والا بھی کوئی ملک اگر خطا کار ہوگا تو حسین کی شفاعت سے بخشا جائے گا. جب اتنی فرشتوں کی تعداد میں جبرائیل زمین پر آ رہے تھے تو دردائل نے ایک مرتبہ کہا کہ جبرائیل مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ. عجیب ذات حسین کی، جس نے اپنی پیدائش کے پہلے دن ملک کو بخشوایا اور اپنی زندگی کے آخری دن فرش پر بیٹھے ہوئے حور کو معاف کروایا. ایسی ذات کائنات میں نظر نہیں آتی. اتنا کریم ابن کریم کہیں نظر نہیں آتا. عزیزان محترم، جب فرشتے زمین پہ دردائل کو لے کر آ گئے، دردائل نے کی ایک مرتبہ شفاعت ہو گئی. جبرائیل نے ایک خبر حسین کی اللہ کے رسول کو سنائی. اب تک جو اللہ کا رسول خوشیاں منا رہا تھا، ایک مرتبہ رونا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا. حضرت زہرا نے فرمایا کہ بابا یہ بچے کی ولادت کا موقع ہے، دنیا جانتی کہ بچے کی ولادت کا موقع خوشی کا موقع ہوا کرتا ہے، آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟
فرمایا بیٹا زہرا، بات ہی جبرائیل نے ایسی کر دی، جبرائیل نے مجھے اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہارا یہ بیٹا تمہاری امت کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا میدان تف کے اندر قربان کیا جائے گا۔ بے جرم و خطا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت زہرا سے رہا نہ گیا، پوچھا ایک مرتبہ عزیزو، یہ جواب ہے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ حسین پہ رونے کا مقصد کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا نے پوچھا بابا یہ بتائیے کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ تو کیوں موجود ہوں گے؟ ارے رونے کے لیے حسین کی مصیبت کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بیٹا میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کیا میرے شوہر علی مرتضیٰ موجود ہوں گے؟ کہا نہیں بیٹا تمہارا شوہر علی بھی موجود نہیں ہوگا۔ کہا کیا میں خود زندہ ہوں گی؟ یعنی کوئی نہ ہو، رونے والی اکیلی زہرا ہو۔ زہرا کے دل کو ایک مرتبہ چین آ جاتا، مگر کہا نہیں بیٹا زہرا تم بھی زندہ نہیں ہوگی۔ تو تڑپ کر ایک مرتبہ یہ کہا کہ پھر یہ بتائیے کہ بابا کون ہوگا جو میرے حسین پہ روئے گا؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا خدا ایک قوم کو مبعوث کرے گا جس کے جوان تیرے بیٹے کے جوانوں کے مصائب پہ روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کی مصیبت پہ روئے گی، ارے جس کے بوڑھے تیرے بیٹے کے ساتھ موجود بوڑھوں کی مصیبتوں پہ روئیں گے۔ بس عزیزو حسین پہ رونے والی رات آ گئی۔ ارے شب یکم محرم ہے، کربلا کے مصائب میں یہ پڑھا جاتا ہے، گرچہ کہ یہ مصائب تو رجب کی 28ویں تاریخ ہے، مگر مناسبت تو اسی شب کی ہے کہ جب ایک مرتبہ حاکم شام کی مرگ کی خبر حاکم شام کا قاصد لے کر مدینہ پہنچتا ہے، ولید کے پاس خبر آتی ہے۔ ولید ایک مرتبہ اپنی جانب سے قاصد کو روانہ کرتا ہے، اس لیے کہ خط کا مضمون یہ تھا کہ اے امیر مدینہ تیری ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ مدینے والوں سے یزید کی تجدید بیعت کی جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک خاص رکا الگ سے دیا گیا تھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور ابن عمر کے ساتھ بھی اگر بیعت نہ کرے تو اس خط کے جواب میں ان کے سروں کو کاٹ کے ہم تک پہنچا دینا۔ ولید نے ایک مرتبہ قاصد کو روضہ رسول پہ بھجوایا، رات کا وقت تھا، سب روضہ رسول کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ قاصد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حاکم مدینہ نے طلب کیا ہے۔ ابن زبیر کہتا ہے امام مظلوم سے کہ ابو عبداللہ کیا لگتا ہے کہ رات کے اس پہر کے اندر حاکم کا قاصد کیوں آیا ہوگا؟ مجھے تو ہول آ رہا ہے۔ امام نے فرمایا شاید حاکم شام کی موت ہو چکی ہے اور ہمیں بیعت لینے کے لیے اور خبر کو دینے کے لیے بلوایا جا رہا ہے۔ فوراً کہا ابن زبیر نے کہ میں تو بیعت نہیں کروں گا اور مدینے کو چھوڑ جاؤں گا۔ ابن عمر نے کہا ہمیں جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حیدر کرار کے بیٹے نے کہا ہم نے جواب دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں تو اپنے قول پر ثابت قدم رہیں گے۔ یہ کہنے کے بعد امام مظلوم اللہ کے رسول کے روزے سے اٹھتے اور اٹھ کے گھر پہ آتے۔ شہزادی زینب کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ بھیا حاکم مدینہ کے دربار میں جا رہا ہے۔ شہزادی زینب سے رہا نہیں جاتا، اس لیے کہ دربار سے اہل بیت علیہ السلام کا کوئی اچھا رشتہ نہ بنا تھا۔ بس یہ سننے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی زینب امام مظلوم کے پاس آ کر یہ کہتی کہ بھیا میں تمہیں تنہا نہیں جانے دوں گی۔ امام حسین کے ساتھ جوانان بنی ہاشم کے 19 جوانوں کو تیار کیا گیا اور علمدار حسین امام مظلوم کے علمدار جناب عباس کی قیادت کے اندر ایک مرتبہ امام ان کو ساتھ لے کر چلے۔ حاکم کے دربار کے دروازے پر پہنچے اور دروازے پر پہنچنے کے بعد امام نے فرمایا کہ دیکھو حاکم نے مجھے تنہا طلب کیا تھا، میں دربار میں تنہا جاؤں گا، ہاں اگر میری آواز بلند ہو جائے تو بغیر کسی تذبذب اور رکاوٹ کے دربار میں داخل ہو جانا۔ امام دربار میں داخل ہوئے، حاکم ولید نے امام کا استقبال کیا، پہلو میں مروان ابن حکم بھی بیٹھا تھا۔ ایک مرتبہ حاکم ولید نے خبر دی کہ حاکم شام کی موت ہو چکی ہے۔ امام نے کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حاکم نے اس بات کو کہا کہ نیا حاکم شام کا بیٹا یزید مقرر ہوا ہے اور اس نے بیعت لینے کو کہا ہے۔ امام نے جملے میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس وقت رات کا پہر ہے،
رات کے وقت میں تمہارا بیعت لینا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، کل صبح کا انتظار کرو اور صبح کے وقت یہ معاملہ پیش کرنا تو ہم اس وقت جواب دیں گے۔ ولید نے کہا بہت مناسب ہے، اور امام اٹھ کر جانا چاہتے تھے۔ پہلو میں بیٹھے ہوئے مروان ابن حکم نے کہا ولید حسین ابن علی کو اسی وقت روک لیں، یا تو وہ بیعت کریں گے یا صبح کے وقت تک گرفتار رہیں گے، تاکہ اگر بیعت نہ کرے تو یزید کے قول کے مطابق ان کے سر کو قلم کر کے خط کے جواب میں بھیج دیا جائے۔ اتنا سننا تھا کہ علی کے بیٹے حسین کو جلال آ گیا، اور ایک مرتبہ یہ کہا یبن الزرقاء اتخوفنی بالموت، اے نیلی آنکھ والی عورت کے بیٹے کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اور ایک مرتبہ یزید نے یعنی ولید کو مخاطب کر کے امام نے فرمایا کہ ہم معدن رسالت کے ٹکڑے یزید جیسے فاسق و فاجر اور ایسے افراد کو کہ جو قتل محرم کرنے والے ہیں اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ اب کل مسجد نبوی کے اندر تو بیعت کا مطالبہ کرنا، ہمارا یہی جواب تجھے دیا جائے گا۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ مروان نے اپنی تلوار کو نکالا اور امام حسین پہ حملہ کرنے کے ایک مرتبہ بڑھا۔ امام نے نعرہ تکبیر کو بلند کیا اور جناب عباس ایک مرتبہ جوانان بنی ہاشم کے ساتھ دربار ولید کے اندر داخل ہو گئے۔ پس اس موقع پہ صاحب مالی سبتین کہتے ہیں کہ قربان ہوں عباس تیری وفاداری پر، کہ آج میرا مولا تجھے پکار رہا ہے تو مدد کرنے کے لیے ایک نہیں 18 تلواریں آ رہی ہے۔ کہا مجھے کربلا کا وہ وقت بھی یاد آتا ہے، عصر عاشور کا وقت ہوگا، میرا مولا ایک بلندی کے اوپر موجود ہوگا۔ فرمایا کہ قد نظر الی یمین و شمال، کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا، اور یہ کہے گا یا ابطال الصفا یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو میں تمہیں پکار رہا ہوں، مجھے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اور ایک مرتبہ امام نام لے کے کریں گے اینا حبیب ابن مظاہر، اینا زہیر ابن خین، اینا عباس ابن علی ابن ابی طالب، اینا علی اکبر، اے علی اکبر تم کہاں ہو، اے عباس تم کہاں ہو، اے حبیب تم کہاں ہو؟ کہا اس وقت کوئی جواب نہیں آئے گا، اور ایک مرتبہ عاطف غیبی سے آواز آئے گی ارے ہماری جانوں میں اب روح باقی نہ رہی، امام اجازت دیجئے اگر یہ روح جانوں میں منتقل ہو جائے ایسی 1000 جانیں آپ پہ قربان۔ الا ولعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس کلی سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، بانی مجلس کے پروردگار مرحومین کی مغفرت اور ان کے درجات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے دنیا و جہاں میں جہاں کئی آباد ان کی جان مال و عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں موجود ہے فرش عزا کو بچھائے ہوئے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو بے روزگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو صاحبان روزگار ان کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما، جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما، جو بے اولاد انہیں اولاد صالحہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد پروردگار تعلیمات اہل بیت کے مطابق، تعلیمات قرآن کے مطابق انہیں اپنی اور اپنے اولاد کی اور اپنے معاشرے کی تربیت و اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ظلم اور ظالم کے خاتمے کے لیے، کربلا والوں کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام اشرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے اعوان و انصار میں شمار فرما، ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔